لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی کہ یہودیوں کا اتنا بڑا عالم وہ اسلام لے آئے۔ یہ وہ سازش ہے کہ آپس میں لڑوا کے رکھتا ہے، ہاں مارو مارو، غریب کو سب مارتا ہے، تم بھی مارو، پہلے ڈراؤ پھر ڈر جاؤ۔ ہٹلر نے جب ان کا ٹھکانے لگایا تھا تو آخر میں اس نے چند یہودی چھوڑ دیے تھے، کہ وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم، ابن عالم، جنہوں نے رسول کے سامنے معاہدہ توڑ دیا، دنیا کا پہلا معاہدہ حضور کی سرپرستی میں جو وہ ترتیب پایا۔ مکے میں صرف دو گروپ تھے، ایک مسلمان تھے اور ایک مشرکین تھے۔ مشرک جو تھے وہ سامنے آ کے کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، لیکن مدینہ شریف میں جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو یہاں معاملات الگ تھے۔ لیکن مسلمانوں کی جب اکثریت ہوئی تو وہ لوگ جو اسلام تو لے آئے کہ یہ پاور میں آ گئے اب مسلمان ہو جاؤ، لیکن دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ منافق کہتے ہیں، آپ نے سرنگ دیکھی ہو جس کے دونوں طرف منہ ہوں، انڈر پاس ہم دیکھتے ہیں نا یہاں پہ کہ جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں، دونوں طرف اس کے سوراخ ہوتا ہے۔ منافق کہتے ہیں کہ وہ دونوں طرف کھیلتا ہے، کبھی ادھر نکل گیا اور کبھی ادھر نکل گیا۔ اچھا، مشرک جو ہے وہ تو سامنے کھڑے ہو کے وار کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن منافق تو اندر صفوں میں موجود ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تیسرا گروہ جو وہاں تھا وہ مشرکین بھی تھے جو اسلام نہیں لائے لیکن ان کی تعداد کم تھی۔ چوتھا گروہ وہ تھا یہود کا، یہ تین قبائل موجود تھے۔ اب چونکہ آقا کریم علیہ السلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو تو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اب باقی جو اقوام ہیں ان کے ساتھ کیا کریں؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے میثاق مدینہ کی بنیاد رکھی، یعنی ایک ایسا معاہدہ کہ جس میں سب لوگ شامل ہو جائیں۔ آپ دیکھیے کہ مکی زندگی دیکھیے، 13 سال حضور علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے اتنے ظلم و ستم سہے لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے، جب بھی آپ نے محبت اور اخوت کا معاملہ فرمایا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمان لڑائی کی بات کرتے ہیں، تو دیکھیے حضور کی سیرت کو سمجھیے کہ پہلے 13 سال جو ہے مکی زندگی، اس میں ظلم کس پہ ہوا؟ مسلمانوں پہ ہوا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا، گھر بار چھوڑنا پڑا، مظالم ڈھائے گئے۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو یہاں چونکہ یہود پاور میں تھے، بھئی جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہو، شہید کیا ہو، ان سے کیا خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہود اپنے آپ کو سب سے سپریم سمجھتے ہیں، سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو وہ ہیں کہ ہم پہ خوان نعمت اترتا تھا، منو سلوہ ہم پہ اترا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہی ان کے دماغ میں جو چیز ہے، یہی انہیں ہمیشہ جو ہے وہ رسوا کرتی ہے۔ اور یہودی ایسا بھی نہیں کہ کوئی کنورٹ ہو جائے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی اسلام لے آیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، لیکن یہودیوں میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں بائی برتھ یہودی ہوگا، وہ اس کی ماں یہودی ہونی چاہیے، تو وہ اس کو یہودی مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ان کی تعداد بہت کم ہے، مطلب پوری دنیا میں 1 کروڑ 1.25 کروڑ پوری دنیا میں یہودی آباد ہیں، لیکن اتنے قلیل ہونے کے باوجود اور 1.5 ارب مسلمان، دوسری طرف 57 اسلامی ممالک، اور وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معیشت پر حاوی ہیں۔ مدینہ شریف میں بھی انہوں نے یہی کیا ہوا تھا، یہ پالیسی ان کی شروع سے ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ مسلمانوں کے جو 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج، ان کو انہوں نے سود پر پیسے دیے ہوئے تھے،
لیجئے، پیسے لیجئے. اور ظاہر ہے کہ سودی نظام جو ہے اس میں بندہ جو ہے وہ آہستہ 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 دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. یہ سودی نظام جو اسلام نے ختم کیا جس کو آ کر، اور انہیں تکلیف کس بات کی تھی؟ یہود کو یہی تکلیف تھی. آپ کو پتہ ہے کہ مدینے میں یہودی کیوں کر آباد تھے؟ وہ اپنی کتابوں میں یہ سنتے تھے، انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو وہ اس خطے میں تشریف لائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہاں آ کے آباد ہو گئے. اور جب کبھی کسی سے لڑائی ہوتی تو وہ حضور علیہ السلام کے توسط سے دعائیں مانگتے کہ اے اللہ اس پیارے نبی جو آنے والے ہیں ان کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما. یوں دعائیں مانگتے تھے اور وہ انتظار میں تھے کہ نبی تشریف لائیں، اسی لیے آباد ہوئے تھے آ کے. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں تشریف لائے ہیں تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے. اور تو کوئی وجہ نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ چونکہ بنی اسرائیل ہی سب سے عظیم ہے ان کی نظر میں تو انہی میں آنا چاہیے. بنی اسماعیل میں آ گئے. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، شریکہ نو آگ لگ گئی. کسی کے اور کے ہاں کوئی معاملہ ہو جائے تو شریک پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہی ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہوا کہ بنی اسماعیل میں حضور تشریف لائے. ایک مسئلہ یہ تھا ان کے ساتھ. دوسرا یہ تھا کہ یہود جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی غلط نظریہ رکھتے تھے. حضور علیہ السلام جب تشریف لائے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوب تعریف کی. وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ان کے بارے میں جب حضور نے تعریف شروع کی تو یہودیوں کو یہ بات بھی انہیں بری لگی. تیسری بات یہ کہ جو ان کا سودی نظام تھا، جو ان کا حکمرانی جس کی وجہ سے وہ کرتے تھے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان لٹے پٹے آئے ہیں، جب یہاں آئیں گے تو ہمارے غلام بن کے رہیں گے، ہم اسی طرح موجیں کرتے رہیں گے. لیکن انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ حضور نبی رحمت بھی ساتھ تشریف لا رہے ہیں. تو حضور آپ آئے تو انسانیت کو جلا ملی. تو حضور ساتھ تشریف لائے تو حضور ہی حاکم ہے. معلم کائنات جب ساتھ تشریف لائے ہیں، محسن انسانیت جب ساتھ تشریف لائے ہیں، رحمت عالم جب ساتھ تشریف لائے ہیں تو سارے حضور کے غلام ہو گئے. تو یہود کو جب اپنی حکمرانی بھی خطرے میں لگی تو انہوں نے کیا کیا؟ حسد کیا. وہ حسد میں مبتلا ہوتے چلے گئے. لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ میثاق مدینہ قائم فرمایا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں علی بھائی کہ دنیا میں جتنی اقوام ہیں، یہود بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اچھا اگر آپ مصریوں کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم آل فرعون ہیں، ہم فرعون کی اولاد ہیں. اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ فخر کرتے ہیں. پرشین کو دیکھ لیں، ایرانی، وہ کہتے ہیں ہماری ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے. چائنا کو دیکھ لیں، ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے. رومن، جرمن ہے، ہر کوئی اپنی ہسٹری لے کر بیٹھا ہوا ہے. آپ رشین کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں دنیا میں ہم سے بڑا کون. امریکن کو دیکھیں تو وہ جیپنیز اپنی بات کرتے ہیں. عرب ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم ہی ہیں، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، باقی تو سب اجمی ہیں، ہم ہی عربی ہیں. ایک ہم ہیں اس خطے کے لوگ جو صوفی صافی ٹائپ کے لوگ ہیں، پہلے منگولوں کے، پھر مغلوں کے، پھر انگریزوں کے، گورے انگریزوں کے، اب کالے انگریزوں کے غلام بنے چلے آ رہے. لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم سے کوئی اور ہے ہی نہیں دنیا میں. ایک بات ضرور ہے، ایک چیز ہے جو ہمیں ممتاز کرتی ہے، وہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی غلامی. یہی ایک چیز ہے. پاکستان جس نظریے پہ بنا ہے نا، وہی ہماری بقا ہے.
کیونکہ میرے حضور نے فرمایا نہ کسی عربی کو کسی اعجمی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ماں سوا تقوی کے۔ لیکن ہم جب یہاں آئے تو کیا ہوا، ہمیں پھر جو چیزیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ختم کی تھیں انہی میں ہمیں دوبارہ ڈال دیا گیا۔ کہا جی تم پنجابی ہو، تم پٹھان ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، پہلے لسانیت میں، عصبیت میں، اس سے تسلی نہیں ہوئی تو پھر فرقہ واریت میں کہ یہ فلاں یہ فلاں فلاں، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، تاکہ کبھی یہ ایک نہ ہو پائیں۔ اور یہی یہودیوں کی سازش ہمیشہ سے رہی کہ لڑوا کے رکھو۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے مدینے میں انصار و مہاجرین کو ایک ساتھ جوڑ دیا تو ایک شخص تھا یہودی، بڑی عمر کا تھا، اس کا نام، وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ انصار کے دونوں قبائل اوس اور خزرج دونوں بیٹھ کے آپس میں محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ اشعار سناتا ہوں۔ تو وہ زمانہ جاہلیت کے وہ اشعار کے جن کے اندر ان کی آپس کی لڑائیوں کے قصے تھے، اس نے وہ کہنا شروع کیے، وہ سنانا شروع کیے، یہاں تک کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی ملی نغمے ہوتے ہیں، جذبات میں آ جاتا ہے بندہ، مطلب ایموشنل ہو جاتا ہے، وہ پھر تلواریں نکل گئیں دونوں آپس۔ اتنے میں کسی نے جا کے حضور علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اوس اور خزرج دوبارہ لڑنے جا رہے ہیں، تو حضور پھر تشریف لائے اور آپ نے سختی سے فرمایا کہ کیا زمانہ جاہلیت کے باتوں پہ تم واپس آ رہے ہو۔ حضور نے اس محبت سے سمجھایا کہ وہ پھر دونوں حضور کے قدموں میں گر گئے۔ یہ وہ سازش ہے کہ آپس میں لڑوا کے رکھو، تقسیم کر کے رکھو۔ امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر کہیں بھی تکلیف ہو، سب کو تکلیف ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا باقی لوگوں کو تکلیف ہے؟ کہیں کوئی ایفرٹس 57 اسلامی ملک اور اتنی افواج، اتنی چیزیں ہونے کے باوجود کہیں کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے تو اپنے تہیں جو کیا کر کے دکھایا۔ ظاہر ہے کسی کو آپ محصور کرو گے، چاروں طرف سے باندھ دو گے، تو وہ ایک جانور کو بھی آپ باندھو گے تو وہ بھی اپنا ڈیفنس کرے گا، دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ انہوں نے جو ان سے بن پڑا کیا، وہ تو اپنی جان کا نذرانہ لے کر، کیونکہ جنگیں کبھی بھی ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ہمیشہ جذبے سے لڑی جاتی ہیں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو مسلمان جو مدینے میں تشریف لائے ان کی تعداد کتنی تھی، اور اپنے وقت کی بڑی بڑی طاقتیں، رومن امپائر، پرشین امپائر، سب کو اٹھا کے ایک طرف کر دی، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ وجہ کیا تھی؟ جذبہ۔ ان کے پاس کیا ہے؟ غزہ والوں کا جذبہ، وہی جذبہ ہے جس سے وہ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو باقی لوگ ہیں نا، ڈرا کے رکھتے ہیں، ڈرا کے خوف زدہ کرو لوگ، خوف کہ خوف کے بت ٹوٹتے ہیں تو پھر نتیجہ آتا ہے۔ افغانستان میں آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہوا، خوف ختم ہو گیا تو دوسرے خوف زدہ ہو گئے، ورنہ تو وہ ٹام کروز بن کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر کیسے جہازوں پہ لٹک کے بھاگے یہاں سے۔ تو جذبہ ایمانی ہے۔ مجھے یاد ہے 25-30 سال پہلے کی بات ہے کہ میں لی مارکیٹ گیا تو وہاں وہ ہمارے بلوچ بھائی ہوتے ہیں، سوزوکی پہ میں بیٹھا ہوا تھا بندے کے ساتھ، تو وہ گاڑی سوزوکی چلا رہا ہے، اتنے میں وہ 4-5 بندے آ گئے۔ اب گاڑی کہیں پھنسی ہوئی تھی آگے، تو کہہ رہا اڑے گاڑی ہٹاؤ، ادھر سے ہٹاؤ۔ وہ بیچارہ کیا کرے، آگے گاڑی جا نہیں سکتے، بار بار پیچھے بولتا تم ہٹاتا نہیں تو ہم تمہارے کو دیکھ۔ اب میرے جو دوست تھا اس کو غصہ آیا، اس نے کیا کیا، وہ ایک سریا، وہ راڈ نہیں ہوتی جو ویل کھولنے والی، اس نے ہاتھ میں پکڑی اور دروازہ کھول کے بولا آؤ ادھر، کون آتا ہے میرے پاس؟ بولتا ہے ہاں ہاں مارو مارو، غریب کو سب مارتا ہے، تم بھی مارو۔ میں نے کہا یار یہ ابھی تو اتنا ڈرا رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک
مجھے بات سمجھ میں آئی کہ پہلے ڈراؤ اور جب نہیں ڈرے تو پھر ڈر جاؤ. پھر بولو بابا یہ ہے مسلمانوں کا جو جذبہ ہے. بھائی لڑا اس سے جاتا ہے جو لڑنے آئے, جو آیا ہی مرنے کے لیے اس سے کیا لڑو گے آپ؟ اس سے تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. تو جنگیں ہمیشہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. تو یہ یہودیوں کی سازشیں ازل سے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے میثاق مدینہ قائم کیا, فرمایا کہ ہم سب مل کر یہاں رہیں گے, ہر ایک کو آزادی ہوگی اپنے مذہب کے حساب سے وہ عبادت کرے, کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو مل کر سب دفاع کریں گے. ساری باتیں اس معاہدے میں, دنیا کا پہلا معاہدہ حضور کی سرپرستی میں جو وہ ترتیب پایا, پہلا معاہدہ جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے, اس میں اتنی خوبصورت شکیں اس کے اندر شامل ہیں. لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہودیوں نے کیا کیا؟ بدعہدی کی. جنہوں نے رسول کے سامنے معاہدہ توڑ دیا, بات نہیں مانی, وہ آج کسی کی کیا بات مانیں گے؟ بات سمجھ میں آتی. یہ وہ قوم ہے, ہٹلر نے جب ان کا ٹھکانے لگایا تھا تو آخر میں اس نے چند یہودی چھوڑ دیے تھے, اور اس نے کہا تھا کہ میں یہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے میں نے ان کو کیوں مارا تھا. چند یہودی چھوڑا اس نے. یہ جو سودی نظام ہے, مطلب IMF, ورلڈ بینک, سارا اسلام تو یہ سب چیزوں کی ممانع کہ اللہ سے اعلان جنگ سود. تو کیوں وہ مسلم ممالک ترقی کریں گے جو اس دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے میثاق مدینہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. یہودیوں نے وہاں, ان کے ایک عالم تھے, ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام, سب سے بڑے عالم. آپ جائیں اور جا کر مسلمانوں کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے جا کے سوالات کریں کہ وہ جب ان کے جوابات نہیں دے پائیں گے تو ہم بتا دیں گے کہ بھائی نے تو جواب ہی نہیں آتے. ان کو تیار کیا, وہ بڑے ذہین تھے, عالم تھے. جائیے. حضرت عبداللہ بن سلام اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں. اب ذرا محبت بھری بات بھی ہو جائے. کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں, حضور بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی جا کے پیچھے بیٹھ گیا. اب میں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ رہا ہوں, اور جب نظر پڑی تو وہ نظر پھر ہٹی نہیں وہاں سے, بس وہیں ٹکٹکی بند گئی. کہتے ہیں حضور جو بات ارشاد فرما رہے تھے, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام جب گفتگو فرما رہے ہیں تو پھول جھڑ رہے ہیں, اور کچھ یوں بات ارشاد فرما رہے ہیں حضور کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو, اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. یعنی حضور صلہ رحمی پر بات کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں جا کر بیٹھ گیا. اب میں جو سوالات ذہن میں تیار کر کے لایا تھا, تقریباً وہ 100 کے قریب سوالات تھے میرے جو میں تیار کر کے آیا تھا, لیکن جب میں نے حضور کو دیکھا تو سارے سوال ہی بھول گیا, اور جب حضور کی گفتگو سنی تو اسی میں ہی کھو گیا, اور حضور کا چہرہ دیکھا تو بے ساختہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ تو سچے کا ہی ہو سکتا ہے, کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. جب حضور کی محفل مکمل ہوئی تو میں قدموں میں جا کے گر گیا. میں نے کہا حضور کلمہ پڑھائیے. اسلام میں داخل ہو گئے. مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی کہ یہودیوں کا اتنا بڑا عالم وہ اسلام لے آئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی. پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے ایک بات کہی
کہا حضور یہ جو یہودی ہے نا یہ بڑے چال باز ہیں، یہ اپنی بات سے فوراً مکر جاتے ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے، مجھے آپ کہیں چھپا دیجئے، ایک سائٹ پہ بٹھا دیجئے اور یہودیوں کو بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ اپنی رائے دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ فرمائیے گا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں تو تم اسلام لاؤ گے۔ حضور علیہ السلام کو مشورہ پسند آیا، آپ نے پیغام بھجوایا، یہودیوں کو بلوا لیا کہ سارے بڑے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ کہ وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ابن عالم، وہ تو عظیم باپ کے عظیم فرزند ہیں اور کیا خوبصورت عالم ہیں وہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں تو تم اسلام لے آؤ گے؟ اگر لے آئیں تو پھر لے آئیں گے۔ آپ نے آواز دی، عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لائے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و جب انہوں نے دیکھا اور یہ منظر دیکھا کہنے لگے تم بھی غلط ہو، تمہارا باپ بھی غلط ہے، ہمیں تو پہلے سے شک تھا، اور پھر وہاں سے الٹے قدم بھاگے۔ یہ ان کی پرانی جو ہے پرانا ان کا طریقہ واردات یہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ کبھی کبھی مجھے نجم الدین اربکان کی وہ بات یاد آتی ہے تو میں خود بڑا وہ ہو جاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ 1.5 ارب مسلمان اور 57 اسلامی ممالک، اس کے بعد وجود ہم اگر یہ کہیں کہ ابابیل آئیں ہماری مدد کے لیے، تو اگر ابابیل آ بھی گئے تو وہ کنکر ان کے بجائے تمہیں ماریں گے۔ اتنے مسلمان ہونے کے باوجود وہ مٹھی بھر یہود جو ہے انہوں نے یرغمال بنایا ہوا۔ دعا کریں، ظاہر ہے کہ ہم تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم تو بے بس لوگ ہیں، فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار تو سکتے ہیں۔ لیکن آج بھی قوم اسی طرح ٹک ٹاک میں اور پتہ نہیں کن کن خرافات میں پڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے بچے جو ہے وہاں پہ کیسے بلک رہے ہیں، پانی بند کر دیا گیا، کفار جو ہے وہ تو ہر طرح کا اسلحہ اور سامان دے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ پا رہی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہم بھی راتوں کو اٹھ کر ان مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں وہ تو انہوں نے تو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، وہ تو کامیاب ہو گئے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ اسوہ حسنہ حضور کی سیرت ہم سنتے آ رہے ہیں، میثاق مدینہ سے آگے انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے۔